اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز ناظرین اور میرے پیارے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے والدین کو اور آپ کے رشتہ داروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور تمام اہل اسلام اور شیعہ حیدر قرار کو خوش و خرم رکھے انشاءاللہ۔ تعلیمات آل محمد کا سلسلہ الحمدللہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دی ہوئی توفیق سے جاری و ساری تھا، اور آج جو عنوان گفتگو لے کر آیا ہوں وہ ہے تقلید۔ تقلید ایک نہایت اہم موضوع ہے۔ عصر حاضر میں اگر کسی موضوع پر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے اگر کسی پر تلخ کلامی ہوتی ہے، بحث بازی ہوتی ہے، تو وہ ہے تقلید۔ سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ تقلید کہتے کسے ہیں۔ تقلید ایک عربی لفظ ہے، اور اگر کوئی طالب علم سنے گا تو باب تفعیل کا مصدر ہے یہ عربی کا۔ اگر کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے تو وہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھتے ہیں اس کے عربک کے، تو ایک باب آتا ہے، چیپٹر آتا ہے تفعیل، یعنی وزن جسے کہتے ہیں۔ یہ علمی بحث سے زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا۔ تو تفعیل اور پھر یہ تقلید۔ تقلید بیسیکلی کہتے ہیں کسی کی بات ماننے کو، یعنی لغوی معنی اگر ہم اس کی کریں تو قلد یقلد سے قلادہ سے بیسیکلی، اور قلادہ کہتے ہیں کہ جو گلے میں ہار پہنا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے کہ، اور اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں، اصطلاحی معنی میں اگر تقلید کو ہے کہ اگر کسی جامع الشرائط، شرائط انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، کہ اگر کسی ایسے مجتہد جس میں اجتہاد اور عالمیت کے سارے شرائط پائے جاتے ہوں، اس کے فتویٰ پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب چونکہ بحث ہے، یہ ایک چھڑی ہوئی ہے پاکستان میں خصوصاً، کہ تقلید آیا کی جائے یا نہ کی جائے، کی جائے تو کس کی جائے، اور آیا تقلید کی جائے یا اطاعت کی جائے، تقلید معصوم کی ہوتی ہے یا غیر معصوم کی ہوتی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، طویل موضوع ہے، طویل اختلافات ہیں۔ مختصر آپ کی تعلیم اور آپ کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ بھائی تقلید معصوم کی جاتی ہے، اور ہم معصوم کی ہی تقلید کریں گے، مجتہد کون ہوتا ہے کہ ہم جس کی جو ہے تقلید کریں؟ تو یہاں میں چھوٹا سا جواب دوں گا کہ تقلید کبھی بھی معصوم کی نہیں ہوتی، معصوم کی اطاعت ہوتی ہے۔ کیونکہ تقلید میں آپ اگر کوئی مجتہد کسی مسئلے میں اپنا فتویٰ نہیں دیتا، احتیاط کا حکم لگاتا ہے یا خاموشی اختیار کرتا ہے، تو اس میں آپ دوسرے مجتہد کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی اپنے مجتہد کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے حکم کو آپ ترک کر سکتے ہیں۔ لیکن اطاعت معصوم کی ہوتی ہے۔ معصوم کو ابھی آپ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ معصوم کہے آپ کو شہید ہونا ہے تو شہید ہونا آپ لوگوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ معصوم ہمیں جو بھی حکم دیتا ہے وہ ہمیں جو ہے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے اس کے آگے، اس کے سامنے۔ لیکن تقلید میں یہ ہے کہ تقلید میں آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف کیا ہے؟ رجوع کر سکتے ہیں، اپنے مجتہد کو چھوڑ کر۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں انشاءاللہ جب آپ تعلیمات آگے پڑھیں گے، یا ممکن ہے اگر آگے جا کے ہم نے ہی شروع کیا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے مسائل آ جاتے ہیں جس میں مجتہد احتیاط کا حکم لگاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا معصومین سے یہ کہیں سے صادر ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہو کہ تقلید کریں آپ لوگ یا جو ہے تقلید نہ کریں؟ معصومین سے کوئی اس طرح کا حکم صادر ہے یا نہیں؟ تو بس ایک قول نقل کروں گا تاکہ زیادہ جو ہے لیکچر لمبا بھی نہ ہو جائے، تو وہ ہے ایک امام محمد باقر علیہ السلام کا
صحابی ابان بن تغلب. آپ جانتے ہیں کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم آل محمد کے حساب سے ایک انتہائی بہترین زمانہ رہا ہے. انہیں علم پر کام کرنے کا جو ہے کھلا موقع ملا ہے، کیونکہ اس وقت جو تھی حکومتیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں مصروف تھی. تو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم کی جو خدمت کی ہے. کئی ہزار طالب علم تھے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی کے جتنے علوم ہیں اس کے ہر علوم کی ہر شاخ میں اتنا کام کیا ہے کہ انہوں نے تقریباً ہر علم میں ایکسپرٹ پیدا کیے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے. تو ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد ابان بن تغلب. ابان بن تغلب کو ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یا ابان اجلس فی المجلس المدینہ وفت الناس، کہ اے ابان ابن تغلب، یعنی ابان تغلب کے بیٹے، آپ جا کے شہر والی مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو. اب یہاں معصوم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے انہیں قرآن کی آیات بتائیں یا جو ہے حدیث بتائیں. مولا نے فتویٰ کا حکم دیا. اب فتویٰ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاتا چلوں. فتویٰ ہوتا ہے کہ قرآن، حدیث، روایات اور عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے، سارے یہ جو ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کسی آیت سے، روایت سے استدلال کرتے، دلالت وغیرہ کر کے اس سے جو حکم نکالتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فتویٰ کہا جاتا ہے. اور وہ فتویٰ دینے کا حق صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ مجتہد اور مرجع وغیرہ کو ہوتا ہے. تو عزیزان من، یہ ایک چھوٹی سی مثال یعنی احادیث سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. اور دوسرا ایک واقعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ مولا کا ایک صحابی تھا، وہ کسی شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجنا چاہا. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو ہے آپ وہاں جا کر کس طرح کی حکومت کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے رسول آپ پر میرے ماں اور باپ قربان، میں قرآن اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر میں دین کی جو ہے حکومت قائم کروں گا. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر کسی حکم میں آپ کو میرا حکم نہ مل پائے، میرے حکم تک آپ نہ پہنچ سکیں کہ میرا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس شخص نے فرمایا، اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہاں میں اجتہاد کروں گا. یہ میں انشاءاللہ سب ٹائٹل میں آپ کو اس کا کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی میں اس کے نیچے ذکر کر دوں گا. تو وہاں اس شخص نے ڈائریکٹ یہ لفظ کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں وہاں اجتہاد کروں گا اور اتنی کوشش کروں گا، میری یہ کوشش رہے گی کہ جو درپیش مسئلہ ہے اس مسئلے کو میں اس طرح بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور آپ کی سنت کے عین مطابق ہو. اس کی عبارت بھی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب ٹائٹل میں دے دوں یا تصویر لگا دوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اور کتاب کا نام وغیرہ بھی جو ہے میں آپ لوگوں کے پیش نظر انشاءاللہ رکھوں گا. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا. مزید ڈیپلی ہم اس پر انشاءاللہ 2 لیکچر ہوئے، 3 ہوئے یا 4 ہوئے، چونکہ یہ بہت زیادہ اہم ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ برادران اور خواہران میں سے کون کتنے لیکچر سن رہا ہے، لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ جو اس تقلید کے متعلق لیکچرز ہیں سب برادران اور خواہران مومنین غور سے سنیں، غور سے سمجھیں، اور کسی کو اگر کوئی سوال ہے، مزید وضاحت چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہمہ وقت پیش رہیں گے. اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.